السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نورانی قاعدہ کی تختیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب یہاں سے خاتمہ اجرائے قواعد، اس کا ایک چیپٹر ہے جس میں تمام مبدیات جو آپ نے پڑھی ہیں، حرکات، تنوین، جزم، تشدید، صلہ، ان پانچوں کی اس میں مشق کرائی جا رہی ہے۔ یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے پریکٹس کا چیپٹر ہے یہ، کہ آپ نے جو قواعد پڑھے ہیں ان قواعد کو اس میں آپ پریکٹس کیجئے۔ سب سے پہلے تو پریکٹس کرنی ہے ہمیں حروف کی۔ ابھی پہلی تختی ہم نے پڑھی تھی مفردات اور مرکبات کے قبیل سے، اس میں ہم نے حروف بتایا تھا کہ ان تختیوں میں مفردات اور مرکبات میں حروف کی شناخت اور حروف کی ادائیگی، ان دونوں چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بچوں سے مشق کرانی ہے کہ حروف کی شناخت، ادائیگی تو ہوتی رہے گی، نہیں ہے تو ادائیگی پر بھی توجہ دینی ہے، لیکن حروف کی شناخت، حروف کی پہچان، کہ اس میں کون کون سا حرف ہے۔ مثلا بچہ بتائے جو اوپر والی لائن ہے اس میں جیم ہے، پھر زا ہے، پھر الف، پھر حمزہ، پھر حمزہ بشکل الف، اور لام، میم، اس کے بعد لام، لام کے بعد حمزہ، حمزہ کے بعد کاف، کاف کے بعد تا، گول تا۔ اس طرح سے پورے چیپٹر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جیم پر چونکہ زبر کی حرکت ہے تو جیم بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ زا اور اس کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زا پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابھی صرف مد کا بیان اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے، ابھی اس کی جو اقسام ہیں، مد اصلی ہے، فرعی ہے، متصل، منفصل، اور اسی طریقے سے مد عارض، وقفی، مد لازم وغیرہ، یہ سب بعد میں بیان کیے جائیں گے تیسرے حصے میں۔ اس کے بعد حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے جو قواعد ہیں وہ ذہن میں رکھے جائیں اور بچہ انہیں بیان کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ الف، حمزہ بشکل الف ہے جس پر زبر کی حرکت ہے، اور حرکت والا حرف بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا، لہذا حمزہ بھی جو بشکل الف ہے بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد لام پر جزم ہے، یعنی لام ساکن ہے۔ پھر اس کے بعد آگے میم ہے، میم پر زبر کی حرکت ہے، تو زبر کی حرکت، زیر کی حرکت، پیش کی حرکت ہو، تینوں حرکات کو بغیر کھینچے جلدی سے پڑھیں گے تو میم کو بھی کھینچا نہیں جائے گا، جلدی سے پڑھا جائے گا۔ آگے لام پر کھڑا زبر کا صلہ ہے، لہذا اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ کاف پر زبر کی حرکت ہے، بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ تا پر، گول تا پر پیش کی حرکت ہے، بغیر کھینچے جلدی سے پڑھیں گے۔ اسی طرح حمزہ بشکل الف، اس کے نیچے زیر کی حرکت ہے، بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ آگے نون پر تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ نون پر زبر ہے، تو تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، تو تشدید والا حرف جو نون ہے اسے پہلے حمزہ بشکل الف سے ملا کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد نون پر زبر کی حرکت ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے چونکہ الف ہے، زبر کے بعد الف ہوتا ہے، یا اس کا برعکس کہیے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا اس کو الٹا کر کے کہہ لیجئے کہ زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو وہ الف مدہ ہوگا، تو یہ کھینچ کر ایک الف تو یہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے چلیے، الف بشکل حمزہ بشکل الف ہے جس پر زبر کی حرکت ہے، بغیر کھینچے جلدی سے پڑھیں گے۔ آگے عین ہے، عین پر جزم ہے، پیچھے والے حرف یعنی حمزہ بشکل الف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔
آگے تو ہے، تو پر زبر کی حرکت ہے، آگے یا ہے، یا پر جزم ہے یعنی ساکن ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھی جاتی ہے، تو یہاں پر اس یا کو نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ آگے نون پر زبر کی حرکت ہے، بغیر کھینچے نون پر زبر کی حرکت ہے، لیکن زبر کے بعد الف ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، لہذا الف کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آگے حمزہ بشکل الف ہے، جس پر زیر کی حرکت ہے، بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ آگے لام پر زبر کی حرکت ہے، اس کے بعد یا پر جزم ہے یعنی یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو قاعدہ ہے کہ وہ یا لین کی ہوتی ہے، تو یا لین کو نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ آگے نون پر زبر کی حرکت ہے، لیکن زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، لہذا الف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے الف کی شکل میں حمزہ ہے، جس پر زیر کی حرکت ہے، بغیر کھینچے جلدی سے پڑھیں گے۔ آگے یا پر زبر کی حرکت ہے، لیکن اس کے بعد الف آیا ہوا ہے، تو یہ الف مدہ ہوگا، چونکہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے اور کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ با پر زبر کی حرکت ہے، بغیر کھینچے جلدی سے پڑھیں گے۔ ہا پر پیش کی حرکت ہے، بغیر کھینچے جلدی سے پڑھیں گے۔ آگے میم پر جزم ہے یعنی میم ساکن ہے، تو میم ساکن سے پہلے میم ساکن ہے تو جزم والے حرف کو یعنی یا یہ کہیے کہ حرف ساکن کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ آگے چلیے، دوسری لائن میں خا ہے، پہلا حرف خا ہے، اس پر زبر کی حرکت ہے، اس کے بعد یا ہے اور یا پر جزم ہے یعنی یا ساکن ہے، تو یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو یا لین کی ہوتی ہے، لہذا اس یا کو بغیر یا کو لین نرمی کے ساتھ اور معروف پڑھیں گے۔ آگے را پر دو زبر کی تنوین ہے، اور دو زبر کی تنوین کو نون ساکنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے یا ہے، یا پر زبر کی حرکت ہے، پھر را ہے، را پر زبر کی حرکت ہے، ہا الٹا پیش ہو ہے، اگر وصل کریں گے یعنی ملائیں گے، آگے ملا کر کے پڑھیں گے تو اسے خیرن یرہو، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، کھڑا زبر الٹا پیش کا صلہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے پوری تختی کو ہمیں نکالنا ہے۔ ایک لائن اوپر والی جو ہے، ایک دو لائن کی میں مشق کرا دیتا ہوں، باقی کی ہم اپنے بچوں کو مشق بذات خود کرائیں گے۔ دیکھیے، جیم زبر جا، زا الف زبر زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاءن، ایسے حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما، لام کھڑا زبر لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، حمزہ عین زبر اع، طا یا زبر طی، اعطی، نون الف زبر نا، اعطینا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، نون الف زبر نا، الینا، حمزہ زیر ای، یا الف زبر یا، یا، با زبر با، یا با، ہا میم پیش ہم، یا بہم، انا اعطینا، الینا ایابہم۔ ایک لائن کی میں نے مشق کرائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے قاعدے کے شروع میں 3 قسمیں، قاعدے کو 3 جگہ تقسیم کیا تھا، حروف کی شناخت اور مبدیات۔ حروف کی شناخت میں 2 تختی نمبر 1 مفردات اور تختی نمبر 2 مرکبات کو بیان کیا تھا، اور اس کے بعد پھر مبدیات 5 چیزیں بیان کی تھی جو مبدیات میں شامل تھی۔ ان میں ایک حرکت، پھر دوسرا تنوین، تیسرا صلہ، چوتھا جزم، پانچواں تشدید، یہ 5 چیزیں مبدیات میں بیان کی تھی جو اس کے دوسرے حصے میں شامل ہے۔ اب آگے ہم تیسرا حصہ شروع کریں گے، پھر انشاءاللہ آئندہ اسباق میں تیسرا حصہ شروع کریں گے، جس میں نون ساکن کا بیان ہے، میم ساکن کا بیان ہے،
میم ساکن کے 4 حال ہیں، اظہار، اخفاء قلب، اظہار ادغام، اور اسی طریقے سے میم ساکن کی 3 حالتیں ہیں، ادغام، اخفاء قلب۔ اسی طرح سے را ساکن کا را کا بیان ہے، را پر ہوگی، باریک ہوگی، یا حروف مستعلیہ، حروف مستفلہ، یہ سب آگے کی چیزیں ہیں۔ پہلے بچے کو مبدیات یہ چیزیں یاد ہو جانی چاہیے، پھر اس پر بھی انشاءاللہ بحث کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔